حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوبرو جوان تھا جسے قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے یہاں لایا گیا تھا، جہاں سے چند ہی دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اسی لیے گمان غالب تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ایک پولیس والا ہوں اور پہلے دن ہی سے میرا رویہ اور میرا لہجہ اس کے ساتھ کافی حد تک سخت رہا، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن ہی میں اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ بھی کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے قتل جیسا جرم کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گھنونا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو پھر یہاں کیسے؟ اس نے کہا کہ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے نا تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ ان سب کو اپنا کمال اور اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے ایک با اثر انسان نے قتل کر دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں پہنچ گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا۔ میں نے پوچھا تو تمہارے گھر والوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ گھر والوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن وہی بات اس معاشرے میں کہ لوگ بھی ڈر کے مارے اس کا ہی ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو، جو ڈرانے والا ہو۔ وہ پھر سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے؟ اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بھی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس نے پر یقین لہجے میں مجھے یہ جواب دیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا کہ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا؟ میں نے سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر شک میں پڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں کہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے رہو اس کے فیصلہ کرنے کا۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں نے دیکھا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے کو آئے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اسے پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجئے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا، لیکن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے 1 دن پہلے ہی عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ وہ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس لڑکے پر لگا دیا تھا، اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ ایک گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور اس کا بچہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ایک ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت ہی بگڑ گئی۔ اسی جان کنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔
बार बार इसरार पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म का एतराफ किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से ये वादा लिया कि इस वीडियो को आप पुलिस स्टेशन जरूर ले जाइएगा ताकि उसकी जान बच सके। शायद बीवी और बच्चे के मरने के बाद और अपनी ऐसी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह के साथ मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची और इधर आदमी मर गया। आज अदालत में उसकी पेशी थी। अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का नाकाबिले तरदीद सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था, लिहाजा उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं कमराए अदालत में खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं ना, उनकी ऐसे भी मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गई थीं। माँ रोते हुए उससे लिपट गई थी। बाप की आंखों में आंसू थे। आज उसकी आंखों में भी आंसू थे, शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान तक भी नहीं हो सकता। और मुझे याद है मुझसे मिलने के बाद जब वो जाने लगा था तो मैंने उसे कहा कि वो कोई ऐसी बात बताकर जाए जिससे मैं हमेशा के लिए याद रखूं। तो उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे। उसने कहा, अल्लाह से बढ़कर कोई हमदर्द और कोई भी दोस्त नहीं। जब भी कोई मुश्किल पेश आ जाए तो उसी से मांगे और फिर यकीन भी रख लें कि वो कबूल करेगा। वो महज किसी सोच या किसी तस्वुर का नाम तो है नहीं, बल्कि वो तो एक जिंदा हकीकत है। वो इस वक्त भी हमारे साथ है, शेहरग से भी करीब है। वो हमें देखता रहता है कि मुश्किल में हमारा रद्द अमल क्या होगा और जो उससे मांग कर शक में नहीं पड़ते, अल्लाह भी उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ऐसे तरीकों से उसकी मदद करता है कि अकल हैरान रह जाती है। वो अब वापस जा रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूं या जैसे मैंने आज अपने अल्लाह को पा लिया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी।